بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ساتھیوں، شروع کرتے ہیں ہماری آج کی کہانی۔ ایک دن میں اپنے ایک قریبی دوست سے ملنے ان کے گھر اس کے گاؤں گیا۔ میں جب گاؤں میں داخل ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ گاؤں میں رہنے والے اکثر لوگوں کا معیار زندگی انتہائی پسماندہ تھا۔ گلیاں انتہائی خراب اور کچی تھی، مکانوں کی چاردیواری بھی گارے کے ساتھ بنی ہوئی تھی۔ بہت سارے بچے جن کی حالت غربت کی وجہ سے انتہائی ناساز تھی، وہ گلیوں میں کھیل رہے تھے۔ باوجود سردی کے کسی کے پاؤں میں جوتی نہ تھی اور کسی کے کپڑے انتہائی پھٹی پرانی حالت میں تھے۔ سب بچے اور گلی میں دوسرے لوگ اپنے کام چھوڑ کر مجھے دیکھنے لگے۔ مجھے کچھ عجیب سا لگا، لیکن تھوڑی دیر میں بات سمجھ گیا۔ میں اپنے دوست کے گھر پہنچا تو پہلے سے میرے انتظار میں تھا۔ میرے دوست کا کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق تھا، اس لیے وہاں اس کا گھر سب سے الگ تھلگ اور پکا تھا، جو حویلی کی شکل کا تھا۔ اس نے میری کافی آؤ بھگت کی، پھر شام کو بیٹھ کر ہم ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ یہاں تو لوگوں کی حالت بہت پسماندہ ہے، یہ لوگ حقدار بھی ہیں، میرے خیال سے آپ کو ان کی مدد کرتے رہنا چاہیے۔ یہ سن کر وہ مسکرا دیے اور کہا کہ ہاں، آپ ٹھیک کہتے ہیں۔ فجر کے وقت میں نماز کے لیے اٹھا اور مسجد، جو گھر سے چند قدم کے فاصلے پر تھی، اس کی طرف چل دیا۔ اندھیرا کافی تھا، اس لیے کسی شخص کو قریب سے جا کر دیکھ کر ہی پہچانا جا سکتا تھا۔ میں گلی سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک شخص چادر اوڑھے کسی گھر میں کچھ پھینک رہا ہے۔ بڑا حیران ہوا اور کچھ سمجھ نہ آیا۔ میں نے نظر انداز کیا۔ اگلے دن پھر فجر کے وقت نماز کے لیے نکلا تو وہی چادر والا شخص کسی اور گھر میں کچھ پھینک رہا تھا۔ اب تو بڑی حیرانگی ہوئی اور میں سمجھا کہ شاید کوئی چور ہے، لیکن اس کے قریب پہنچنے سے پہلے وہ کسی دوسری گلی کا رخ کر چکا تھا۔ اب کی بار میں نے فیصلہ کیا کہ اس شخص کے بارے میں ضرور معلوم کروں گا کہ کون ہے۔ تیسرے دن ذرا جلدی اٹھا اور باہر کی گلیوں میں نکلا، لیکن وہ شخص نظر نہ آیا۔ میں مسجد کی بجائے کچھ آگے نکل گیا اور دیکھا کہ تھوڑا دور وہ شخص کسی اور گلی میں کھڑا تھا۔ میں چپ کر اسے دیکھنے لگا۔ اس نے پہلے ایک گھر میں کچھ پھینکا، پھر دوسرے گھر میں کچھ پھینکا، پھر میری طرف آنے لگا۔ میں ایک طرف ہو کر چھپ گیا کہ دیکھوں کہ آخر یہ ہے کون۔ جب قریب آیا تو میں نے اسے پکڑ لیا۔ وہ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اچانک چادر سے اس کا چہرہ میرے سامنے ہوا تو دیکھا کہ یہ تو میرا وہی دوست ہے۔ بڑی حیرانگی کے عالم میں اس کو چھوڑا اور پوچھا کہ ماجرا کیا ہے۔ اس نے نہ بتایا تو میں نے ضد کی کہ اب کے بار تم جیسے چور کے گھر نہ آؤں گا۔ اس نے یہ سنا تو رونے لگا اور کہا کہ گھر چل کے بتاتا ہوں۔ جب نماز کے بعد گھر آئے تو کہنے لگا، یہ راز اگر راز ہی رہنے دیتے تو اچھا تھا، لیکن تم ضد کرتے ہو تو بول دیتا ہوں۔ کہنے لگا، ہمارے گاؤں میں اکثر لوگ غریب ہیں لیکن بہت خوددار ہیں، ضرورت کے باوجود کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ مجھے جو ہی کسی ضرورت مند کا پتہ چلتا ہے تو اپنی استطاعت کے مطابق فجر کے وقت اس کے گھر کچھ پیسے گرا دیتا ہوں۔ میں نے پوچھا، یہ تو آپ اسے بلا کر بھی دے سکتے ہیں، یہ عجیب طریقہ اختیار کرنے کی کیا وجہ ہے؟ تو میرا دوست کہنے لگا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن اس شخص کو اللہ تعالیٰ کے عرش کا ٹھنڈا سایہ نصیب ہوگا جو کسی کی ضرورت کو ایسا ہی پورا کرے کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو۔ اور کہنے لگا کہ کوئی خاص عمل تو پاس ہے ہی نہیں۔ سوچا یہ عمل خلوصی دل سے کر لیتا ہوں، شاید یہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور روز قیامت یہی عمل مجھے اللہ رب العزت کے ٹھنڈے سائے میں لے جائے۔ لیکن اب تو وہ بھی امید نہیں۔ آپ نے میرا راز فاش کر دیا۔
میں جب بھی یہ واقعہ یاد کرتا ہوں تو آنکھ بھر آتی ہے اور سوچتا ہوں کہ اللہ پاک کی ذات مقدس نے کیسے کیسے لوگ پیدا فرمائے ہیں جو اپنے آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، اور ایک ہم ہیں جو پہلے تو نیکی نہیں کرتے اور اگر کر بھی دیں تو جتا جتا کر اسے ضائع کر دیتے ہیں۔